اتنا ضرور ہے کہ میں جب مصلی پر پہنچتا ہوں، ایک تو یہ کہ وضو میں اس بات کا اہتمام کرتا ہوں کہ جو سنتیں ہیں ان میں سے کوئی سنت نہ چھوٹنے پائے، اور یہ کہ میرے ہاتھ اور پاؤں جس کا میں وضو کر رہا ہوں، میرا یہ اس میں ایک یقین رہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق وضو کا ان اعضاء سے گناہ جھڑ رہے ہیں وضو کے نتیجے میں۔ اس کے بعد میں مصلی پر آتا ہوں تو میں اپنے ذہن کو متوجہ کر لیتا ہوں اس بات کی طرف کہ میرے دائیں طرف جنت ہے، میرے بائیں طرف جہنم ہے، اور سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اور پیٹھ کے پیچھے ملک الموت کھڑا ہوا ہے کہ میری روح قبض کرنے کو تیار ہے۔ اب ظاہر ہے جو یہ خیال پختہ کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوگا اس کی نماز کیسی ہوگی، اور کیا اس کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہوگا؟ تو جس کو یہ خیال ہو کہ اللہ کے پاس پتہ نہیں میں کب چلا جاؤں، جیسے کہ وہ میں نے شاید پہلے بھی سنایا ہوا ایک بزرگ کا واقعہ، تو وہ ہے لطیفہ بھی مگر عجیب واقعہ بھی ہے کہ وہ ایک بزرگ کے بارے میں یہ بات بادشاہ تک پہنچی کہ وہ 24 گھنٹے میں ایک آدھ دانہ کھاتے ہیں، وہ اس کے بعد کچھ نہیں کھاتے۔ انہوں نے کہا یہ تو ہے کوئی حقیقت ہے اس بات کی؟ وہ کہا کرتے ہیں کہ پیران امی پرن مریدہ می پران، تو یہ پروپیگنڈا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں، بلد ایک دو دانہ کھا کے آدمی کیسے جی سکتا؟ انہوں نے کہا صاحب یہ تو مشاہدہ ہے۔ وثوق کو یہ بات پہنچی، بادشاہ نے طلب کر لیا کہ بلاؤ تو ہم بھی دیکھیں، اگر واقعی ایسا شخص ہے تو وہ بڑا باکمال ہے۔ چنانچہ بلوا لیا گیا دربار میں، تو بادشاہ نے پوچھا ہم کو یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ تم 24 گھنٹے میں ایک دو دانہ کھا لیتے ہو، کیا یہ بات صحیح ہے؟ سوال یہ کہ اگر یہ صحیح ہے تو جیتے کس طرح ہو تم؟ انہوں نے کہا کہ حضور آپ میری بات چھوڑیے، آپ پہلے اپنی فکر کیجیے۔ میں کہیں گے فکر کروں کہ آپ کے مرنے کا ایک ہی مہینہ تو رہ گیا، تو آپ پہلے اپنی فکر کیجیے۔ تو بادشاہ نے کہا یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بہرحال آپ اس کی فکر کریں۔ بادشاہ نے کہا کہ ان کو لے جا کے بند کرو، اور یہ عجیب ہم کو خبر دے رہے ہیں، اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ایک مہینہ ہم زندہ رہتے ہیں کہ مر جاتے ہیں۔ اگر ہم مر گئے تو ٹھیک ہے، یہ بزرگ ہی ہیں، اور اگر جی گئے تو پھر ان کو ان کی جو ہے ان کو جھوٹ بولنے کی سزا دی جائے گی۔ بند کر دیا گیا۔ ان کے بند کیے جانے پر ان پہ کیا فرق پڑتا تھا؟ بھائی ہم جیسے لے آ کر جیل میں ٹھوس دیجیے تو سونے نیند برابر نہیں آ رہی، کھانے کو برابر نہیں مل رہا ہے، ہماری مصیبت۔ ان کے لیے کیا پریشانی تھی؟ 2 دانے کھانے تھے، اس سے زیادہ تو جیل میں مل ہی جاتا۔ لیکن بادشاہ پر جو ہے ایک فکر سوار ہوا، انہوں نے کہا جو آدمی جیل جانے کو تیار ہو گیا کوئی نہ کوئی حقیقت ہے اس میں۔ اب لگے فکر میں، تو میں شام ہوئی، رات ہوئی، نیند سونے کا وقت آیا تو نیند ہی اڑ گئی۔ ساری رات جاگتے ہوئے گزری کہ صاحب آج جو ہے ایک دن جا لیا، وہ 29 دن رہ گئے مرنے میں۔ دوسرا دن بہرحال کیسے بھی کاروبار حکومت کا کیا، شام ہوئی پھر نیند غائب، ساری رات جاگتے گزر گئی، 2 راتیں نہیں سوئیں، تو تیسرے دن کیا بھوک لگے گی؟ تیسرے دن کھانا غائب۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ 1 مہینہ چھوڑو 1 ہفتے میں سارا کولیسٹرول ان کا نکل گیا، اور وہ جو سارا موٹاپا چربی سب غائب، اب رہ گئے وہ بالکل چھلکا۔ 1 مہینہ جب گزرا تو 30واں دن ہوا تو بادشاہ بالکل مرنے کو تیار ہو گئے، آج 30واں دن۔ لیکن وہ جب سورج غروب ہوا تو پھر ان کو بلوایا، انہوں نے کہا آج 30 دن گزر گیا تو میں تو مرا نہیں۔ انہوں نے کہا حضور آپ کی بات کا جواب دینا تھا، آپ کو 1 مہینہ کے بارے میں نے بتلایا تھا، تو آپ کی حالت یہ ہوئی ہے۔ مجھے تو یہ معلوم نہیں کہ میں اگلے لمحے زندہ رہوں گا کہ مر جاؤں گا۔ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں 2 دانے کھا کر کیسے زندہ رہتا ہوں؟ اصل میں یہی بتلانا ہے، انسان کی بے فکری جو ہے کہ مجھے تو ابھی 10 سال کا پلان بنانا ہے اور 50 سال کا پلان بنانا ہے، وہ بے فکریاں آدمی کو خرمستیاں اس کو سجاتی ہیں۔ لیکن یہ فکر کہ میں پتہ نہیں کب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس میں پہنچا دیا جاؤں، اس کے لیے نماز پڑھنا کب مشکل ہوگا۔ اس لیے فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو لوگ اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ ان کو اپنے رب سے ملنا ہے اور ان کو اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ان کے لیے نماز بھاری نہیں۔ اور پھر جبکہ نماز وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الصلاۃ معراج للمؤمنین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے حدیث میں
اور یہ وہ جو آیت سورہ الاحزاب میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. یہ آیت ہے سورہ احزاب میں. وہ تو آیت آپ نے بہت مشہور سن رکھی ہوگی، خطبہ میں بیان کی جاتی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. تو صاحب یہ آیت جب اتری تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ میاں نے جو بھی نعمت آپ کو عطا فرمائی ہمیں اس میں ضرور شریک کیا. اب یہ آیت جو اتری ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ نبی پر صلاۃ اور سلام بھیجتے ہیں. اے مسلمانوں تم بھی بھیجو، اے ایمان والو. تو عرض کیا، رسول اللہ اس میں ہماری شرکت کیا ہے؟ اس پر وہ آیت اتری تھی کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ وہ ذات ہے اے ایمان والو تم پر صلاۃ بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی تم پر صلاۃ بھیجتے ہیں. یہ ہے صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں بھی اس میں صلاۃ اور سلام میں اللہ میاں نے شریک کر لیا کہ نبی پر بھی صلاۃ اور سلام اللہ اور فرشتوں کی طرف سے، اور مومنین پر بھی صلاۃ اور سلام اللہ اور اس کے فرشتوں کی طرف سے. تو امت کو شریک کیا گیا ہے نبی کے نعمتوں میں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی معراج. سوال یہ ہے کہ امت کا حصہ کیا ہے؟ تو امت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ایک تحفہ دیا ہے اس معراج میں، اور وہ تحفہ ہے نماز کا. نماز فرض کی گئی معراج میں، اور وہ نماز کیا ہے؟ نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج للمؤمنین، نماز جو ہے یہ معراج ہے مومنین کی. کیوں؟ اس واسطے کہ معراج میں کیا ہوا تھا؟ بندہ اللہ سے قریب ہوا تھا. یہی ہے نا بھائی، بندے کو اللہ سے قرب حاصل ہوا تھا. تو وہ تو ان کی شان تھی کہ ان کو آسمانوں سے اوپر لے جایا گیا، ہر ایک کی وہ بات نہیں ہو سکتی، مگر ظاہر ہے کہ نبی کی نعمتوں میں اور رحمتوں میں شریک کرنا تھا امت کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اب اللہ سے اتنا قریب کسی حالت میں نہیں ہوتا جتنا قریب سجدے میں ہوتا. آپ نے فرمایا کہ بس ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے قدموں میں بندے کے ماتھا رکھا ہوا ہوتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے. یہ ہے معراج مومنین کے واسطے. تو جب یہ ہے مقام نماز کا، تو جس کے دل میں خوف خدا ہو، جس کے دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ کے پاس مجھ کو جانا ہے، اس کو نماز میں مزہ نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا؟ سمجھ آیا؟ اس کو کھانے میں مزہ آئے گا، اس کو نماز میں مزہ آئے گا، اس کو گانے میں مزہ نہیں آئے گا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. چنانچہ آپ پر جب کبھی کوئی پریشانی آتی اور ذہن پر بوجھ ہوتا، حدیثوں میں آتا ہے، آپ کی سیرت میں ہے کہ آپ نماز کی نیت باندھ لیا کرتے تھے. اب نماز کی نیت جب باندھ لی تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ رب اور معبود اور آپ کے درمیان جو ہے سلسلہ قائم ہو گیا اور وہ تکلیفیں دور ہو گئی. قاعدہ یہ ہے کہ جب انسان پر کوئی غم اور رنج مسلط ہو جائے، اگر خوشی کی کچھ چیزیں اس کے سامنے لائے جائیں تو غم غلط ہو جاتا ہے. اللہ نے انسان کی فطرت یہ بنائی، اسی واسطے مصیبت کے ساتھ راحت، نعمت کے ساتھ مصیبت، خوشی کے ساتھ غم اللہ نے اسی واسطے رکھا. اگر غمی غم ہوا کرتا آدمی پھٹکا نہ کھاتا، مگر صبح کو غم ہے تو دوپہر ہونے تک کوئی خوشی مل گئی، دوپہر کو خوشی ہے تو شام کو غم مل گیا. نہ خوشی جو ہے لازوال دی گئی ہے اس دنیا میں، اور نہ غم لازوال دیا گیا. تو نماز کو جب کوئی شخص معراج سمجھ کر کے اور نماز کی نیت باندھے گا اور حقیقی نماز وہ پڑھنے لگ جائے گا، اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک یقیناً حاصل ہوگی. ہمارے یہاں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہمارے بزرگوں میں سید الطائفہ کہا گیا، وہ ساری جماعت کے بڑے تھے. تو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ ایک نماز کی ایک نسبت ہوتی ہے، کسی کو وہ نسبت نماز کی حاصل ہو جائے جو بھی اس کے معنی ہو. تو معلوم ہوا کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی نماز کی نسبت حاصل تھی بزرگوں سے. تو وہ فرماتے تھے کہ اگر انتقال کے بعد، حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں گزرے ہیں، بڑے بڑے جید علماء
اور بزرگان ان کے مریدین رہے. حیدرآباد میں جو جامعہ نظامیہ قائم ہوا، مولانا انوار اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو جامعہ نظامیہ بنایا وہ حاجی امداد اللہ صاحب ہی کے خلیفہ ہیں. اسی طرح حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی جو دیوبند کے مدرسے کے بانی ہیں، مولانا محمد رشید احمد گنگوئی، یہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں. تو سید الطائف تو حاجی صاحب فرماتے تھے کہ میرے انتقال کے بعد اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے بخش دیا اور فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے، تو میں کہوں گا خداوندہ اپنے عرش کے نیچے مصلی بچھا کر نماز پڑھنے کی اجازت دے. ہم تو سوچتے ہیں کہ حور مانگیں گے، غلمان مانگیں گے، شراب مانگیں گے، پھل مانگیں گے، وہاں تو یہ کہ نماز مانگیں گے. اس لیے کہ وہ نماز کی وہ کیفیت یقیناً ان کو دنیا میں حاصل ہوئی ہوگی کہ جس کے بعد ان کو کسی اور چیز میں لذت نہیں مل رہی تھی. تو وہاں تو عرش کے نیچے مصلی بچھے گا تو کیا کیفیت نہ ہوگی. تو نماز جو ہے وہ بڑی اہم چیز ہے. اس لیے فرمایا کہ بڑی بھاری ہے یہ نماز مگر خاشعین پر، اور جن کو یہ خیال ہو کہ ان کو اپنے رب سے ملنا ہے اور ان کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی ہیں، اور اس بات کو کہ میں نے سارے دنیا پر تم کو فضیلت دی تھی. بلا شبہ بنی اسرائیل اپنے زمانے میں، جس زمانے میں ان کی شریعت ہی شریعت تھی اور ان کا دین ہی دین تھا، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو وہ برتری عطا فرمائی تھی کہ ساری دنیا کی قوموں میں بنی اسرائیل اعلیٰ درجے کی قوم تھے. اسی واسطے ان میں انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ بھی بہت رکھا گیا. اب 1,24,000 انبیاء میں تقریباً 1,00,000 انبیاء تو بنی اسرائیل کے اندر ہوئے ہیں. تو یہ فضیلت تھی، فضیلت دی گئی تھی ان کو. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو تم اس دن کی کوئی ہولناکی سے کہ جس دن لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی بھی چیز کسی انسان کے کام نہ آئے. کیا مطلب کوئی چیز نفس عن نفس شیئا؟ یہ نہیں ہوگا. اس کے معنی میں مطلب بتلا دوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ابا جان جا کر یوں کہہ لیں اللہ میاں مجھے پکڑ لیجئے مگر میرے بیٹے کو چھوڑ دیجئے. یہ نہیں ہوگا. یہ ہے لا تجزی نفس عن نفس شیئا. کوئی جان کسی جان کے لیے وہاں کارآمد نہ ہوگی. ولا يقبل منها شفاعہ، اور اس دن سفارش قبول نہ ہوگی. سفارش قبول نہ ہونے کے معنی یہ ہے جس سفارش پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، یہ مطلب ہے. کیا منشا؟ یہودیوں کہا کرتے تھے کہ ہم جہنم میں جانے والے نہیں. آگے آ رہی وہ آیت، ابھی بتاتا ہوں کہاں ہے. یہ صفحہ نمبر 38 پر آ رہی آیت، اور آیت نمبر 80. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، یوں کہتے تھے کہ ہمیں جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں، گئے بھی اگر تھوڑے دنوں کے واسطے جائیں گے. کیوں تھا یہ خیال؟ اس لیے کہ قرآن شریف نے ان کے اس یقین کو نقل کیا ہے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ میاں کا کنبہ ہیں، ان کی فیملی ہیں، اس کے دوست. لہذا اپنی فیملی کو کون مصیبت میں ڈالا کرتا ہے اور اپنے دوستوں کو کون جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کیا کرتا ہے؟ ہم پہ عذاب آنے والا نہیں، اور اگر ہوا بھی ہم اتنے نبیوں کی اولادیں سب ہم کو بخشوا دیں گے. یہ تھی وہ بات، ہم کو بخشوا دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کے تعلق سے فرمایا. اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ وہاں کوئی دھرنا دے کر بیٹھ جائے اور کہے اللہ میاں بخشنا پڑے گا، یہ تو میری پارٹی کے میری امت کے لوگ. یہ نہیں ہوگا. بلکہ قرآن شریف میں سفارش کا جو مسئلہ بتلایا گیا ہے اس کو میں نے کل یہ آیت آئی تھی وہاں بھی کل کی تفسیر میں. کون سی سورت چل رہی تھی وہاں؟ سورہ سبا. ہاں سورہ سبا یہ آیا ہے صفحہ نمبر 1141. یہ آیت آئی تھی کل ہماری تفسیر میں اور دوسرے کا 1141 اور سورہ سبا میں آیت نمبر 23 ہے. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ.
اللہ کے پاس شفاعت جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گی سوائے اس کے جس کے لیے سفارش کرنے کی اللہ تعالیٰ اجازت دے دیں گے. تو میں نے یہ مضمون کل بھی بتلایا، یہاں بتلا دیتا ہوں. 3 چیزیں ہیں سفارش کے تعلق سے. ایک تو یہ کہ سفارش کس کی جائے، ایک یہ کہ سفارش کون کرے، اور ایک کہ کیا سفارش کرے. 3 چیزیں. تینوں چیزوں کا مسئلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت پر موقوف ہے. یہاں فرمایا کہ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. جس کے لیے اجازت دی جائے گی سفارش اسی کے لیے ہوگی، یعنی کہ جس کی چاہے سفارش کر دی جائے. آیت الکرسی جو ہے اس میں فرمایا گیا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے جو سفارش کر سکتا ہے اس کی بارگاہ میں صرف اس کی اجازت کے بغیر. معلوم ہوا سفارش کرنے والے کو بھی اجازت ملے گی تب سفارش کرے گا. اور دوسری جگہ سفارش کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ورضی لہ قولا، کہ جس سفارش کیے کو اللہ پسند کریں گے وہ سفارش کرنے کی اجازت ملے گی، یہ نہیں کہ جو چاہے سفارش کر دیں. تینوں مسئلوں کو اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا. میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں کہ شافع محشر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. شفاعت کبریٰ کے مقام پر آپ ہوں گے، مگر سارے اولین اور آخرین سب گھوم پھر کر کے جب آپ کے پاس آئیں گے آپ کیا کریں گے؟ مجھے بتائیے، آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے، کیا سنا ہوا ہے؟ کیا یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر پہنچ کر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سجدے میں پڑ جائیں؟ آپ نے فرمایا طویل مدت تک میں سجدہ کروں گا، اور مجھے معلوم نہیں ہے، وہیں مجھے وہ ساری تسبیحات، وہ ساری دعائیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہیں. حالانکہ آپ سے بڑھ کر دنیا میں کسی نے تعریف نہیں کی اللہ کی. اسی واسطے تو آپ کا نام احمد ہے. اللہ کی حمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آپ سے پہلے نہ کسی نے کی، نہ آپ کے بعد کوئی کرنے والا ہے دنیا کے اندر. اسی لیے آپ کا نام احمد ہے. تب آپ فرماتے ہیں کہ وہاں اس مقام پر میں ایسی حمد کروں گا کہ وہیں میرے دل میں اس کا القاء ہوگا. تو سینکڑوں برس کی مدت ہوگی، اس دنیا کے لحاظ سے یہ ہزاروں برس کی ہوگی، نہیں معلوم. وہ طویل سجدے کے بعد اور حمد اور تسبیح پڑھ لینے کے بعد اللہ میں فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد سل توفا، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، مانگو وہ دیا جائے گا. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے امتی، میری امت کی مغفرت کی جائے. یہ امتی کا لفظ پہلے کیوں نہیں فرما دیتے؟ جب امت پہنچی تھی آپ کی خدمت میں اسی وقت کیوں نہیں فرمایا اے اللہ بخش میری امت کو، تیرا تو وعدہ ہے؟ مگر وہاں اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہ طویل عرصے تک سجدے میں پڑھنے کے بعد جب وہاں سے اجازت ملے گی تبھی آپ شفاعت کے لیے کھڑے ہوں گے اور آپ فرمائیں گے کہ میری امت. تو قرآن شریف میں اس مسئلے کو کھول دیا گیا. اس واسطے یہاں فرمایا ولا يقبل منها شفاعہ. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو سمجھ لیا گیا ہمیں کوئی فکر نہیں، ہمارے بڑے ہم کو بخشوا دیں گے، اس کو کہا گیا کہ ہرگز اس خیال میں مت رہنا، یوں سفارشیں قبول نہیں ہوں گی. ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ ان سے کوئی بدلہ لیا جائے گا. عدل کے معنی آتے ہیں برابر سرابر کے. سمجھ میں آیا کہ یہ پیپر ہے، جو سائز اس کا ہے، جو ویلیو اس کی ہے، جو وزن اس کا ہے، ٹھیک اسی کے برابر جو ہوگا وہ ہوگا عدل، برابر سرابر. کیا مطلب ہے کہ یوں بھی جیسے پہلی آیت اس میں جو پہلا حصہ تھا کہ ولا لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ایک جان دوسری جان کے لیے کارآمد نہ ہوگی. دوسرا یہ کہ بدلہ بھی نہیں ہوگا. مطلب کیا ہوا کہ صاحب کوئی شخص کہے اس روز خداوندہ بے شک مجھ سے بڑی غلطیاں ہوئیں، لیکن میں ساری جو میں مال چھوڑ کے آیا تھا میں سارا مال آپ کی خدمت میں حاضر کرنے تیار ہوں، مجھ سے لے لیجیے، میری جان چھوڑ دی. کچھ نہیں. یہ ہے عدل. اول تو عدل ہو نہیں سکتا، ان برائیوں کے بدلے میں کسی کے پاس ہے ہی کچھ نہیں کہ جو پیش بھی کر دے. لیکن بفرض محال اگر ان برائیوں کے بدلے میں برابر کی کوئی چیز بھی تجویز کی جا سکتی ہو وہ بھی دینا چاہے تو اللہ میں چھوڑنے والے نہیں. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور فرمایا بھائی چلیے بدرانی ہے، سفارش نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی فرشتہ مدد ہی کر جائے. اور نے کہا چلو جہنم میں تو جا ہی رہے مگر ایک گلاس پانی پی لو، کم سے کم حلق تمہارا خشک ہو رہا ہے، اتنا سکون تو مل جائے.
ولا هم ينصرون، کوئی وہاں مدد بھی نہیں کی جائے گی. یہ مطلب وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ، ان کے اس غلط خیال کو پہلے صاف کر دیا گیا. تم کس غلط خیال میں پڑے ہوئے ہو کہ تمہاری بخشش ہو جائے گی؟ اللہ سے تم کو ڈرتے رہنا چاہیے. یہاں سے کئی رکوعوں تک اللہ سبحانہ و تعالی نے جو فرمایا تھا کہ میں نے تم پر مہربانیاں کی ہیں، نعمتیں بھیجی، ان کا بہت خلاصہ تھوڑا مختصر تذکرہ کیا جا رہا ہے. کیوں مختصر؟ اس واسطے کہ یہاں ان نعمتوں کی تفصیل بتلانی نہیں، نعمتوں کو یاد دلا کر بتلانا یہ ہے یہ نعمتیں تھی میری تمہارے اوپر، اور تمہاری طرف سے رسپانس اور اس کا بدلہ جو کچھ تھا وہ تم بھی جانتے اور میں بھی بتلا رہا ہوں. پھر یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جن کو یہودیوں کا بچہ جانتا تھا. آج بھی تورات میں جس کو خوب بدلا جا چکا ہے. تورات میں جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا حصہ تو بالکل ہی معلوم ہوتا غائب ہی ہو گیا، اور بعد والوں کی تصنیف ہی رہ گئی ہے. ورنہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ابھی بھی آپ جا کر تورات کو پڑھ لیجئے، اس میں عجیب جو چیزیں آپ کو نظر آئیں گی تو آپ سوائے اس کے کہ ہنسیں اور ان کا مذاق بنائیں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ملے گا. بھلا بتائیے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کون ہیں؟ نبی ہیں کہ نہیں؟ ہے نا نبی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کے بھائی ہیں، نبی ہیں. نبی کس لیے دنیا میں بھیجے جاتے ہیں؟ شرک کو ختم کرنے کے لیے نا بھائی، اللہ کے وحدانیت کو قائم کرنے کے لیے. تورات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کتاب لینے کے لیے، تورات لینے کے لیے طور پر گئے تھے اور ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے تھے، وہ بچڑا ہارون نے بنا کر دیا تھا ان کی پوجا کرنے کے بعد. بھلا آپ یقین کر سکتے؟ ہارون علیہ السلام جو ہے وہ بچڑا بنا کر دے دیں، لو اس کی پوجا کر لو. یہ تھے وہ نبی ان کے ہاں. پھر مزید کیا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ بچڑے کی پوجا ہو رہی ہے تو ہارون کو تو چھوڑ دیا، باقیوں کو قتل کرنے کا فتویٰ دے دیا. جب ہارون مجرم نمبر 1 ہوئے جنہوں نے بچڑا بنایا تو سب سے پہلے تو قتل انہی کو کیا جانا چاہیے تھا. یہ کیا تماشا ہے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کی کتاب تو کم رہ گئی ہے، لوگوں کی کتاب زیادہ بن گئی ہے، وہ تورات. لیکن اس کے باوجود اسی تورات کے اندر اس بنی اسرائیل پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور ان کی جو سرکشیاں ہیں وہ آج بھی موجود ہیں. یہ سرکشی کا لفظ جو ہے میرا اپنا نہیں، تورات کے اندر موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ میاں سے یہ دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ بنی اسرائیل جو ہیں بڑی سرکش قوم ہے خداوندہ. یہ الفاظ موسیٰ علیہ السلام کے آج بھی موجود ہیں اس بدلی ہوئی تورات کے اندر. تو ان نعمتوں کو سب اس میں موجود ہے اور سب جانتے ہیں، اس لیے صرف تذکرہ کیا جا رہا ہے یہ نعمتیں میری تمہارے اوپر تھیں، ان نعمتوں کا بدلہ تم نے کس طرح سے دیا ہے. تو بہت خلاصہ ہے. فرمایا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جب میں نے تمہیں بچایا تھا فرعونیوں سے جو تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کر رہے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو یعنی لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے. تورات کے تذکرے کے مطابق یہ بات 2 دفعہ ہوئی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے ہوا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت مل گئی اور وہ بنی اسرائیل کو کہ آزادی کے مطالبہ کرنے کے لیے جب فرعون کے پاس بار بار گئے تو فرعون نے اس وقت بھی یہ حکم صادر کیا کہ یہ اسرائیلی بہت منہ چڑھے ہو گئے ہیں، لہذا ان کو سزا ملنی چاہیے، ان کے جتنے بچے پیدا ہوں ان کو مار دیا جائے، لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے. یہ اس وقت یہاں جو ہے اس سے معلوم ہوتا ہے، اس سے وقت تو نہیں معلوم ہو رہا کہ یہ کس وقت کا تذکرہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد کا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں دفعہ ہو. بہرحال یہ عذاب ان پر نازل ہوا. یسومونکم سوء العذاب، بدترین عذاب کیسا تھا؟ ایک تو یہ کہ چونکہ یہ باشندے سمجھے گئے تھے نمبر 2 کے، نمبر اول کے باشندے ملک کے کون تھے؟ وہ قبطی تھے، اور نمبر 2 کے یہ تھے. دوسری بات یہ اچھی قسم کی ملازمت، اچھی قسم کی جاب، اچھے قسم کا بزنس یہ کرنے کا ان کو اختیار نہیں تھا، بلکہ
یہ صرف محنت اور مزدوری کر سکتے تھے، اور مزدوری بھی بڑی محنت کی۔ چنانچہ فرعون نے رامسیس جو شہر بنایا تھا، ملٹری کے گویا چھاونی، اس کو کہتے لشکر، اس شہر کے بنانے کے واسطے اسرائیلیوں سے مزدوری کا کام لیا گیا تھا، اینٹیں پاتھنے کا، سمجھنا، بریک بنانے کا۔ تو ساتھ دن بھر جو ہے وہ اینٹیں بناتے تھے اور ان پر کوڑے برستے تھے۔ اتنی اگر ایک اینٹ بھی کم ہو گئی تو کوڑوں مار مار کر ان کی کھال ادھیڑ دی گئی۔ تو یہ تھی ایک مصیبت۔ تو صاحب مزید کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی اور انہوں نے جا کر فرعون کے دربار میں اللہ کے حکم سے کہا کہ تو بنی اسرائیل کو چھوڑ، آزادی دے تاکہ یہ اپنے اللہ کی عبادت کریں، تو فرعون نے جب نہیں مانا تو فرعون کے درباریوں نے فرعون سے کہا یہ اسرائیلی بڑے منہ چڑے ہو گئے، ذرا ان کو کھانے کو مل رہا ہے، اس واسطے ان کو آزادی کی سوچ رہی ہے، ان کو فرصت ہی نہیں ملنی چاہیے تاکہ آزادی کی سوچیں۔ فرعون نے حکم نافذ کیا کہ آئندہ سے ان کو نہ بھوسا ملے گا نہ پانی ملے گا اینٹیں بنانے کے واسطے، بھوسا بھی خود ہی لائیں کھیتوں سے چک چک کر کے، اور پانی بھی خود ہی لائیں، اور اینٹیں بھی بنائیں، اور اینٹیں اتنی ہی بنائیں جتنی پہلے بنایا کرتے تھے، اور نہیں بنائیں گے تو کوڑے مارے جائیں۔ یہ تھی وہ بات، یسومونکم سوء العذاب، تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کیا ہوا تھا، اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ لڑکیوں کو کون زندہ چھوڑتے تھے؟ اس واسطے کہ لڑکیاں ہوں گی، بڑی ہوں گی تو ہمارے گھروں میں آ کر جھاڑو دیں گی، ہمارا واش روم صاف کریں گی، ہمارے برتن دھوئیں گی۔ یہ تھی وہ بات۔ اور لڑکوں کو کیوں مارتے تھے؟ اس لیے کہ جوان ہوں گے تو ان کی طاقت اور قوت بڑھے گی، یہ ہمارے مقابلے پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تھے لڑکوں کو مارنے کی وجہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے ان کو نجات دی، فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ آزمائش کس لحاظ سے؟ اس امتحان سے گزر کر کے سونا نکھر کر سامنے آ جاتا ہے یا کھوٹ کا کھوٹ ہی رہ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں انسانوں کو مصیبتوں میں اسی لیے مبتلا کرتے ہیں۔ یہ آزمائش کی بھٹیاں ہیں، مصیبتیں جو ہیں، چاہے وہ ایک فرد کے لیے ہوں، چاہے ایک جماعت کے لیے ہوں، چاہے قوم کے واسطے، کہ آزمائش کی بھٹی سے نکل کرنے کے بعد اگر اس میں ذرا بھی سونا ہے وہ کھڑا ہو جائے گا، اور اگر سونا نام کو نہیں تو وہ آگ میں جل کر خاک ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی آزمائش تھی۔ بس انشاءاللہ باقی آئندہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ
فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيम। बनी इसराइल को खिताब चल रहा था कि अल्लाह ने क्या क्या नेमतें उन पर उतारी और उसके बदले में उन नेमतों के जवाब में उनकी तरफ से क्या क्या उन नेमतों की नाकदरी हुई और नाफरमानियां हुई। फरमाया उस वक्त को याद करो जब हमने तुम्हारी वजह से समंदर को फाड़ा और हमने तुमको निजात दे दी और गर्क कर दिया फिरौनियों को इस हालत में कि तुम देख रहे थे। तौरात में भी ये वाक़या मौजूद है और कुरान शरीफ में तो यहाँ बहुत मुख्तसर और जगह भी इसका जिक्र है कि जब फिरौन ने मजबूर हो करके ये इजाज़त दे दी कि अच्छा तुम इस मुल्क से जा सकते हो, इस कदर मुसीबतों में मुब्तला हुआ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تنبیہات کے باوجود جب اس نے نہیں مانا اسرائیلیوں کو چھوڑنے کو، تو اللہ کے عذاب مختلف صورتوں میں آئے۔ قرآن شریف میں اس کا تذکرہ موجود ہے، کہیں تو مینڈگوں کا عذاب آیا، کہیں جوؤں اور پسوں کا عذاب آیا، کہیں خون کا عذاب آیا، اور کہیں جو ہے مرگی پھیل گئی تو کتنے بچے جو ہیں مر گئے فرعونیوں کے۔ تو یہ سب رہا، آخر مجبور ہو کر چھوڑ دیا کہ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اسرائیلیوں کو ہدایت فرما دی کہ آج رات کو نکلنا ہے تو پوری تیاری کر لو۔ رات میں چل پڑے، لاکھوں تھے، لاکھوں، تو 7 لاکھ تو مرد تورات میں لکھے گئے، 7 لاکھ مرد تھے، اب عورتیں الگ اور بچے الگ جو بھی ہوں گے، تو لاکھوں کی تعداد میں یہ اسرائیلی چلے جانے کے بعد اب فرعونیوں کو ہوش آیا کہ ہم نے غلطی کی ہے۔ یہ اجازت دے کر اس واسطے کہ جب سارے نکل گئے تو ہمارے گھروں میں خدمت کا کام کون کرے گا؟ وہ جو اینٹیں پاتھنے کا کام اسرائیلیوں سے لے رہے تھے، جو بلڈنگیں بنانے میں کام آتی تھی، وہ کون کرے گا پھر؟ تو ہمارے بس کا تو نہیں۔ جب ایک زمانہ گزر جاتا ہے ایک قوم کو محنت اور مشقت کے کام کو چھوڑے ہوئے، تو یاد رکھ لیے اس سے محنت مشقت کا کام بہت مشکل ہوتا ہے۔ بھوکا مرنا آسان ہوگا، محنت کرنا مشکل ہوگا۔ اس وقت فرعونیوں کی حالت یہی ہو گئی تھی کہ جتنے مشقت کے کام تھے وہ سب اسرائیلیوں سے لیے جاتے تھے۔ اب جب اسرائیلیوں کو جانے دیا تو اب خیال آیا کہ اب یہ محنت مشقت کے کام کون کرے گا؟ اس لیے اب کیا ہونا چاہیے؟ بھاگو دوڑو پکڑو کہاں گئے۔ چنانچہ وہ ایک لشکر تیار ہوا اور وہ گاڑیوں میں بیٹھ اس زمانے میں کاریں اور وہ تو تھی نہیں موٹریں، اپنی انہی گھوڑے گاڑیوں میں بیٹھے اور دوڑنا شروع کیا۔ پہنچ گئے وہاں کہ جہاں اسرائیلی ایک ایسے موقع پر ہیں کہ ان کے سامنے دریا ہے، یہ سمندر۔ تو پیچھے سے فرعون نے جا کر ان کو پکڑا۔ تو جب اسرائیلیوں نے دیکھا کہ فرعون آ چکا ہے ہم کو پکڑنے کے واسطے، تو اب آگے بات قرآن شریف نہیں بتاتا، قرآن نے تو پھر لاج رکھی اسرائیلیوں کی، لیکن خود تورات میں یہ بات موجود ہے کہ اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ ہمارے مرنے کے لیے مصر میں جگہ نہیں تھی کہ تو نے نہ یہاں لا کر سمندر کے کنارے ہم کو کھڑا کیا کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعونیوں نے پکڑا؟ ہم تجھ سے پہلے نہیں کہتے تھے کہ تو ہمیں چھوڑ اور فرعون کو چھوڑ، ہم اس کی خدمت کرتے رہا کریں گے؟ لیکن تو نے ہماری بات کو نہیں مانا، یہاں لا کر مصیبتیں پھنسا دی۔ یہ الفاظ تورات میں ہیں اسرائیلیوں کے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا صبر کرو، صبر، دیکھو اللہ تمہارے لیے کیا کرشمہ دکھاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر سمندر کی طرف اپنی لاٹھی سے ہاتھ سے اشارہ کیا اللہ کے حکم سے۔ یہاں تو یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ اپنی لاٹھی مار سمندر پہ، مگر وہ تورات میں ہے کہ اشارہ کیا اپنی لاٹھی سے اللہ کے حکم سے سمندر کی طرف۔ تو پھر وہ تو یہ ہے کہ وہ ہوائیں چلیں، پوروا ہوائیں، مشرقی ہوائیں چلیں، تو اس سے جو ہے پانی چھٹ گیا، ادھر ادھر ہوا اور وہ راستہ بن گیا، اور اسرائیلی وہاں سے انہوں نے سمندر پار کیا۔ یہ ساری تفسیر قرآن نہیں بتلاتی۔ اضرب بعصاک البحر، اپنی لاٹھی مار سمندر میں، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، اس لاٹھی مارنے کے نتیجے میں پانی ادھر ادھر چھٹ گیا، اور اس کے تودے پانی کے جو ہیں وہ جس طرح سے پتھر کے تودے اور چٹانیں کھڑی ہو جاتی ہیں، اس طرح سے وہ پانی دونوں طرف کھڑا ہو گیا اور اللہ نے وہ راستہ بنا دیا۔ یہ معجزہ تھا، یہ ہواؤں کا کوئی کرشمہ نہیں تھا۔ تو تب اسرائیلی تو پار چلے، اور فرعونیوں نے جو دیکھا کہ راستہ بن گیا ہے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے عقل ماری جاتی ہے، یہ میں آپ کو بتلا دوں۔ اسی لیے میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ اس ملک میں مختلف اوقات میں مختلف علاقوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے، مگر جن پر عذاب آتا ہے اور جو عذاب کے مستحق ہیں، چاہے ان میں نعوذ باللہ ہم ہی کیوں نہ ہو، عقل ماری جاتی ہے۔ کوئی یہ نہیں مانتا کہ اللہ کا عذاب ہے، سائنٹیفکلی اس کی وجہ تلاش کرتے ہیں کہ صاحب سائنس کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیوں ہیریکان آیا، سمجھ میں آیا، یہ گرمی کیوں زیادہ بڑھ رہی ہے، یہ کیوں ارتھ کویک ہو رہے ہیں، سائنٹیفکلی اس کی وجہ تلاش کرتے ہیں۔
لیکن یہ کوئی نہیں مانتا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، ہمارے اندر اخلاق کی خرابیاں یہ ہیں، عقیدے کی خرابیاں یہ ہیں، اعمال کی تباہیاں یہ ہیں، یہ کوئی نہیں مانتا. یہ عقل کے مارے جانے کی بات. تو فرعون جو معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزے اب تک دیکھتے چلا آیا، اور اس وقت بھی اس نے معجزہ دیکھا کہ لاٹھی مارنے کے نتیجے میں سمندر کے اندر راستے بن گئے، تو اس وقت اس کو ہوشیار ہو جانا چاہیے. لیکن عقل ماری گئی. اس نے کہا راستے بن گیا، تو بھی چل. خود بھی چلا اور فرعونیوں کو بھی لے کے چلا. تو اسرائیلی تو پار لگ گئے. جب بیچ دریا کے پہنچ گیا فرعون اپنے لشکر کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا کہ اب تو اپنی حالت پہ آ جا. چنانچہ سمندر اپنی حالت پہ آ گیا، سارے ڈوب گئے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ دیکھا یہ ہے کہ عقل ماری جانا. اس کا مختصر تذکرہ ایک آیت میں ہے. جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑا، تمہیں بچا لیا، اور فرعونیوں کو ہم نے غرق کر دیا، تم دیکھ رہے تھے. دشمن کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھنا یہ بڑے اطمینان اور خوشی کا سبب ہوتا ہے. پیٹھ پیچھے مرتا تھا تو پھر بھی ڈر لگا رہتا، پتہ نہیں زندہ ہے، پتہ نہیں کہیں اس کشتیوں میں بیٹھ کے آ جائے، آخر کو فرعون ہے ہمیں پھر جا پکڑے. اللہ میاں نے آنکھوں کے سامنے، چنانچہ اسرائیلی دیکھ رہے تھے اور فرعون غرق ہو رہا تھا. وانتم تنظرون، یہ خود ایک مستقل ایک بات ہے. فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. نجات مل گئی، پہنچ گئے خشکی میں، امن اور چین مل گیا ایسے دشمن سے جس کا خود تذکرہ اس سے پہلے آیت میں آیا تھا کہ یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، جو بچوں کو تمہارے قتل کر رہا تھا اور لڑکیوں کو چھوڑ رہا تھا اور طرح طرح کے عذاب میں تم کو مبتلا کر رہا تھا، اس دشمن سے نجات مل گئی. کتنا اطمینان نہیں ہونا چاہیے تھا اور کتنی شکر گزاریاں نہ ہونی چاہیے تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اب تم بچ کے آ گئے، اب میں تم کو اپنی شریعت دیتا ہوں، اپنا قانون دیتا ہوں، دین دیتا ہوں اس نبی کے ذریعے سے، اور اس کے مطابق تم عمل کرو گے. کہ اچھی بات. موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا، طور پر آؤ اور وہاں ہم تم کو کتاب دیں گے. 40 دن وہاں تمہیں روزے رکھنے ہیں، عبادتیں کرنی ہیں، اور وہ حالت پیدا کرنی ہے کہ جس حالت میں اللہ کی کتاب نازل ہونی چاہیے. یہ میں خاص طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید اللہ کا معاملہ انبیاء کے ساتھ یہی رہا ہے. حالانکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں ساری خطاؤں سے، مگر اس کے باوجود اپنے اندر وہ کیفیت ان کو پھر بھی پیدا کرنی پڑتی ہے کہ جس کیفیت میں اللہ کے کلام اور اللہ کی کتاب کے قبول کرنے کی صلاحیت مکمل ہو جائے. شاید اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غار حرا میں جا کر کے عبادت اور ریاضت شروع کی تھی اور مجاہدہ کیا تھا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدائشی معصوم ہیں، پاک ہیں، صاف ہیں، سب کچھ ہے. اور اگر تھوڑی بہت بشری جو قدورتیں کسی انسان کے اندر ہو سکتی ہیں، اس کا بھی آپ دیکھ لیجئے کہ فرشتوں کو بھیج کر کے اور شق صدر کر کے اور وہ ساری جو ہیں صفائی اور تطہیر کر دی گئی، کیا رہ گیا تھا. مگر یہ الگ بات ہے، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں جا کر کے اور وہاں مراقبے میں بیٹھنا اور کھانے اور پینے کے اندر کمی کرنا. ظاہر ہے کہ کھانے پینے کے کوئی یہ تو نہیں اللہ تللے وہاں ہو رہے تھے کہ وہاں خان لگ رہے تھے، تھوڑی سی کھجوریں لے جاتے تھے اور پانی لے جاتے تھے. اب ظاہر ہے کہ نپے تلے ہوگا، اور اس نپے تلے کے اس خوراک کو آپ ایک اس طرح احتیاط سے ہی کھایا کرتے تھے کہ بھئی اتنا کھا لیں کہ جس سے گویا سانس چلتا رہے اور جان باقی رہے. تو قلت طعام اور قلت اختلاط مع الانام اور قلت منام، یہ 3 چیزیں ہیں جو بزرگوں کے ہاں یہ تربیت کا ایک وہ نسخہ ہے کہ کم کھانا، کم سونا اور لوگوں سے کم ریلیشن رکھنا، جس میں بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، تو بہت سی برائیاں اس سے جنم لیتی ہیں. کم سے کم ملو گے بقدر ضرورت وہ اچھا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب چونکہ لوگوں میں کمزوریاں آ گئی ہیں، پہلے طاقت لوگوں میں زیادہ تھی، کھجور کھا لیے 2-4 کھجور کھا لی اور کام چل رہا ہے، سمجھ میں آیا؟ اب تو جان نکل جائے گی، اس واسطے پیٹ بھر کھانا چاہیے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے چونکہ اب قوا کمزور ہو گئے ہیں، اس واسطے اب تربیت کرنے والوں کو
وہ نسخے نہیں استعمال کرنے چاہیے کہ کھانا کم کر دو. پہلے تو بزرگوں کا اتنی سی ایک ٹکیا جو کی وہ مریدین کو جو ہے وہ ہدایت ہوتی تھی 24 گھنٹے میں اتنی کھاؤ گے, سمجھ میں آیا, تاکہ وہ نفس امارہ جو ہے وہ راستے پر آ جائے. تو اس لیے تھانے نے فرمایا کہ اب نہیں چلے گا وہ نسخہ, اب تو کھانے کی اجازت دے دو ان کو. اور اسی طرح کم سونے سے بھی کام نہیں چلے گا, سونا بھی برابر مل جانا چاہیے. ہاں فرمایا ایک قلت بدستور رہے گی اور وہ ہے قلت اختلاط مال انام, لوگوں کے ساتھ بے وجہ ملنا. اور جناب پارٹیاں ہو رہی ہیں آج کل تو یہ ہے کہ صاحب باقاعدہ کہتے ہیں صاحب سوشل گیدرنگ ہو رہی. میں نے کہا بھائی یہ سوشل گیدرنگ کیا چیز ہے؟ تو میں کہ سوشل گیدرنگ کے معنی یہ لے لیے کہ ہیں جہاں نہ قرآن ہو, نہ حدیث ہو, نہ اللہ کا نام ہو, نہ رسول کی بات ہو, تو اس کا نام ہم نے رکھا سوشل گیدرنگ.